بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے آب زمزم کے کنویں کی کھدائی کا۔ پہلی بار یہ کنواں کس نے کھودا، کنویں کی کھدائی کے مقام کا پتہ کس پرندے نے بتایا، اور اس میں سے کیا کیا برآمد ہوا۔ کنویں میں سے برآمد ہونے والا خزانہ کس کا تھا؟ نئی روشنی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خواب میں اس کنویں کی کھدائی کا حکم دیا۔ ایک روز آپ حتیم میں سو رہے تھے کہ کسی نے خواب میں آ کر کہا کہ زمزم کو کھودو۔ آپ نے فرمایا، یہ زمزم کیا ہے؟ اس شخص نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، یہ زمزم تیرے پدر نامور کی میراث ہے۔ یہ چشمہ ہے، نہ اس کا پانی ختم ہوتا ہے اور نہ اس کی مرمت کی جاتی ہے۔ اس سے حجاج کرام کو سیراب کیا جاتا ہے۔ خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت عبد المطلب بہت خوش تھے۔ آپ نے اہل قریش کو سارا ماجرا سنایا اور کھدائی کے لیے مدد مانگی، لیکن کوئی بھی آپ کی مدد کے لیے نہ آیا۔ آخر کار حضرت عبد المطلب اپنے اکلوتے بیٹے حارث کے ہمراہ عین اس مقام پر پہنچے جس کی طرف خواب میں اشارہ کیا گیا تھا۔ آپ نے ایک کالے کوے کو دیکھا جو زمین میں چونچے مار رہا تھا۔ بس آپ نے اسے اشارہ خداوندی سمجھا اور اس جگہ کھدائی شروع کر دی۔ دونوں باپ بیٹا خاص محنت و مشقت کے ساتھ کھدائی کرتے رہے اور مٹی کو وہاں سے نکالتے رہے۔ ہلکان کر دینے والی محنت کے بعد باپ بیٹا زمین کی اتنی گہرائی تک جا پہنچے جہاں پانی کا اثر تھا۔ جب مٹی کے نیچے سے چاہے زمزم کے آثار نمودار ہوئے تو عبد المطلب نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ نعرہ سن کر قریش بھاگتے ہوئے آئے۔ چاہے زمزم اور اس کے میٹھے پانی کے بارے میں سب نے سن رکھا تھا۔ اس کی دریافت بڑی نعمت تھی۔ پانی کی دریافت کے بعد وہ سب قریش اس میں حصہ مانگنے لگے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے اس کی کھدائی کے لیے مدد مانگتا رہا، لیکن تم لوگ نہ آئے۔ یہ کنواں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اس لیے میں کسی کو حصہ دار نہیں بناؤں گا۔ جب کچھ اور کنواں کھودا تو اس میں سے قیمتی تلواریں، سونے کی زرہیں اور سونے کے 2 ہرن برآمد ہوئے۔ پہلے تو صرف میٹھے پانی کے کنویں کی ملکیت کا تقاضا تھا، اب سونا، تلواریں اور زرہیں برآمد ہونے کے بعد قریش حضرت عبد المطلب سے لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ آخر اس بات پر تصفیہ ہوا کہ قرعہ اندازی کرتے ہیں، جو چیز جس کے نام نکل آئے اس کی ہو جائے گی۔ قرعہ اندازی میں سونے کے دونوں ہرن بیت اللہ کے نام نکلے، زرہیں اور تلواریں حضرت عبد المطلب کے نام نکل آئیں۔ قریش کے نام کچھ نہ نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے تلواریں اور زرہیں بیچ کر خانہ کعبہ کے دروازے بنائے اور آپ نے اعلان کر دیا کہ جو چاہے زمزم کا پانی استعمال کرے، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آب زمزم کے کنویں میں یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ تو ناظرین، اس کا واقعہ یوں ہے کہ زمزم پانی اللہ کریم کی خاص عنایت ہے، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اس وقت ہوئی جب آپ اور آپ کی والدہ ماجدہ مکہ کے خشک صحرا میں بھٹک رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خوار تھے اور پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ اپنے لخت جگر کے لیے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان بھاگ رہی تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آخری سانسیں لے رہے تھے۔ پھر اللہ کریم کو جوش آیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ماں بیٹے کے لیے فوری طور پر کنواں کھودا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً زمین پر پہنچے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب اپنی ایڑی زمین پر ماری، جس سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ پانی دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئیں اور پھر خوشی سے نہال ہو گئیں اور جلدی جلدی پانی کے ارد گرد ریت کی دیوار بنا دی۔ حضرت ہاجرہ کو ڈر تھا کہ کہیں پانی ضائع نہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہاجرہ پانی کے ارد گرد ریت کی منڈیر نہ بناتی تو آج یہ پانی دریا کی صورت اختیار کر لیتا۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو اور خود بھی پانی پیا۔ پانی پیتے ہی ماں بیٹے کی نہ صرف پیاس بجھی بلکہ بھوک بھی ختم ہو گئی۔ ایسی تاثیر اس پانی کی تھی۔ کچھ روز بعد وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا۔ انہوں نے صحرا میں پرندوں کو بہت زیادہ تعداد میں اڑتے دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ صحرا میں اتنے پرندوں کا اڑنا عجیب بات تھی۔ پرندے ہمیشہ وہاں ہی ہوتے ہیں جہاں پانی اور دانہ دنکا ہو۔ وہ قبیلہ جرہم کے لوگ تھے۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اور اس کا شیرخوار بچہ ہے۔
اور ساتھ میں پانی کا چشمہ ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے کہ خشک صحرا جہاں ریت اڑتی تھی وہاں پر پانی کا چشمہ کیسے؟ وہ حضرت ہاجرہ کے پاس آ گئے اور دریافت کرنے لگے کہ اس صحرا میں بوڑھی ماں اور بچے اکیلے تن تنہا کیسے، اور پانی کا ناقابل یقین چشمہ کیسے؟ حضرت ہاجرہ نے انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔ قافلے والے یہ قصہ سن کر بہت متاثر ہوئے۔ ان کے دل میں ماں بیٹے کی عظمت بیٹھ گئی۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ماں بیٹا کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ قافلے والوں نے حضرت ہاجرہ سے درخواست کی کہ انہیں اپنے پاس بسنے کی اجازت دے دیں، جو کہ حضرت ہاجرہ نے بخوشی دے دی۔ اس طرح لکو دک صحرا میں لوگوں کی ایک بستی آباد ہو گئی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے۔ پھر اس قبیلے کے سردار نے آپ کی پاک بازی اور شرافت و خوبصورتی دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی کو آپ سے بیاہ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی جنہیں بنو بکر کہا جانے لگا۔ بنو جرہم اور بنو بکر بہت عرصہ افہام و تفہیم اور پیار محبت سے رہتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ ان میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اختلافات جب شدت اختیار کر گئے تو بنو بکر نے بنو جرہم کو اپنے علاقے سے بے دخل کر دیا۔ بنو جرہم نے علاقہ خالی کرنے کے انتقام میں خانہ کعبہ کا سارا خزانہ، غلاف کعبہ اور قیمتی تلواریں اور سونے کے 2 ہرن آب زمزم کے کنویں میں ڈال کر اوپر تک مٹی ڈال کر کنواں بند کر دیا، جس سے یہ علاقہ پھر سے ویران اور بے آباد ہو گیا۔ صرف حج کے دنوں میں یہ علاقہ آباد ہوتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آب زمزم کنواں صرف قصوں میں رہ گیا۔ چاہے زمزم کی دریافت اور صفائی سے حضرت عبد المطلب کی عزت اور شہرت میں بہت اضافہ ہوا۔ جو حاجی اس کنویں سے پانی پی کر اپنے علاقے یا ملک میں واپس جاتے، وہ حضرت عبد المطلب کے خواب اور قریش کے مقابلے میں قرہ فال کے اس کے نام نکلنے کی داستانیں بھی اپنے ملک کے لوگوں کو سناتے۔ حجاج کرام کے لیے پانی کا اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا انتظام کر دیا۔ اب حضرت عبد المطلب ہر لحاظ سے مکہ و معظمہ کے بڑے سردار تھے۔ لوگ آپ کی بات بڑے غور سے سنتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ ابن حشام کا قول ہے کہ حضرت عبد المطلب کو اپنی قوم میں عزت و شرف کا وہ مقام حاصل ہوا جو ان کے اجداد میں کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔ ان کی قوم ان سے محبت کرتی تھی، وہ لوگوں میں بڑی عزت رکھتے تھے۔ ناظرین، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔